صلی علی محمد و آل محمد تعجیل نور امام زمان صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ ولا قوت الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلم السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الصلاة والسلام على الأمير المؤيد والرسول المصدق على المصطفى الجليل المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين بالقاسم محمد المصطفى اللہم صلی علی محمد و آل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ولن يسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل مالک اللہ تمام حاضرین کی توفیقات خیر کی عطا فرمائے اہل علاقہ کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے سادات و بیٹے آباد مالک اللہ مرحوموں کو مقبول عزیز سمر آباد کے رجال جوال ائمہ کی جگہ نصیب فرمائے آل رسول نبی عنایت فرمائے مالک اللہ اس گھر دے وچ خصوصی رحمت اللہ فرمائے اہل گرانہ کی ثوابی بلیات مصیبات و امان نصیب فرمائے اہل گرانہ تمام دکھوں کو محفوظ فرمائے برادر مولونا کی تشریف و بکار خیر اضافہ فرمائے سایہ اولاد دے ساتھ دے قائم و دائم فرمائے دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب کے سامنے اللہ دی لارہ کتاب دے وچوں بڑی معشور معروف آیت تلاوت کی الہ العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام میں اللہ کو تمام ادیان دے وچوں دین اسلام دیا گیا میرا محترم دین اسلام اللہ کو زیادہ پسند ہے بلکہ ہر دور کے اندر ہر وقت کے اندر اللہ کے دین کا نام اسلام بے شک اس وقت خدا نے ارشاد قرآن کے اندر بھی کر چھوڑا کہ میں کو اسلام زیادہ پسند ہے اور اسلام اس کارخانے کا نام ہے جے کارخانے کے اندر انسان بڑا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جے دے اندر اہمیت ہے تا انسانیت کی اہمیت ہے بے شک مرتبہ فضیلت وقار ہے تا انسان دا وقار ہے اور اسے اسلام نے اعلان کیتا ہے جو اگر کہیں انسان دی جان بچائیے سمجھو پوری انسانیت کو سبحان اللہ کیا بات ہے مشکل سب تو مرحلہ کیڑا ہے انسان ہونا سب تو مشکل ہے چار نمازاں چ پڑھو مسجد کی حاضری مکمل چکرو لوگ آدھیں جی فرشتہ بندہ نظر آتا پیشتا یعنی فرشتے دار مثال دے بڑھ پائے ویندن تے ولا کوتائی کرن پائے ونجے الہیاں گرہان کرن پائے ونجے تو حیوانیت زمرے دے اندر چلا ویندے
میں کو اجازت دو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا تھا کہ انسانیت ذہن دے اندر بلند ہو بنے اللہ ہے جنسا ہی حیوان دوجا اللہ دے ملائکہ تریجا انسان میں نڈا تقابل دسنا چاہنا تھا اللہ دے ملائکہ فرشتے لا تعداد دے وچ موجود ہیں اور جڑی محفل دے وچ انتھا بیٹھے ہیں اس محفل دے وچ ملائکہ شرکت کرے بے شک اگر 50 بندہ موجود ہے تو کم از کم 100 فرشتہ بھی نال موجود سبحان اللہ ہر بندے نال اللہ نے 2 فرشتے اودے اعمال کو تحریر کرن واسطے اے اودے کردار کو لکھن واسطے کندھا تے بٹھا دیتے ہر عمل ہر ذرہ ذرہ وہ تحریر کریں دے ملائکہ اس جنس دا نہ ہے اس مخلوق دا نہ ہے جے کو اللہ نے اے عقل عطا کیتا ہے تے خواہش عطا نہیں کی خواہش مطلب جبریل نہیں آدھا جو میری کوٹھی ہوئے میری کار ہوئے میری گدی ہوئے میرا کھامون اچھا ہوئے نہیں میرا محترم جیڑا فرشتہ قیامی چاہے تو قیامت تک قیامی چ رہ ویسی جیڑا رکوع دے وچ ہے تو قیامت تک رکوع چ رہ ویسی اور یہ مخلوق ہے انسان دی خلقت واسطے سب تو پہلے مخالفت بھی انہاں کی تھی جو انہاں ناز کیتا ہے اپنی تسبیح تے اپنی عبادت تے اپنی تحلیل تے اللہ دی بارگاہ چ دیکھ کے عرض کرے کڑے تے میرا اللہ تے کو تسبیح دی ضرورت ہے تاسا کافی ہے عبادت دی ضرورت ہے تاسا کافی ہے اس انسان کو پیدا نہ کر جڑا دنیا تے وج کے خون ریزی کرے دا نظر آ کریم مالک نے اعلان کیتا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاندا وہ تساں نہیں توجہ تا ہے ماشاءاللہ میں محنت کرے دا فیا ہی حدیث جناب کو سنا سبحان اللہ جو کوشش کرے سب ہی سناونا چاہنا جو والا ہر دوست ہر مومن اس تے عمل کرے دا بھی نظر آ سبحان اللہ زندگی حضرات فرماوے اے ملائکہ و مخلوق ہے جے کو عقل اللہ عطا کیتے خواہش عطا نس کیتی حیوان و مخلوق ہے جے کو اللہ نے خواہش عطا کیتی ہے عقل نہیں عطا کیتا عقل انہاں کول کائیں نہیں خواہش ہے حیوان دا دل دے بھجاں لڑا کھاواں پیواں اے حیوان دا دل آدھے لیکن خواہش ہے عقل نہیں ہے یہ کو بارڈر دا پتہ نہیں لگتا یہ کو حد دا پتہ نہیں لگتا جو میرے مالک دی کھیتی تے فصل ہے یا غیر دی فصل وچ پہنچ گیا بس جے کو بارڈر دا پتہ نہ لگے وہ کو حیوان آدھے حد دا پتہ ہوئے سبحان اللہ حدیث بڑی اعلیٰ میں سناون لگا جے کو حد دا پتہ نہ ہوئے کو حیوان آدھے جے کو اپنی حد دا پتہ ہوئے وہ انسان آدھے انسان اللہ کو خواہش بھی دیتی ہے تے عقل بھی دیتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہے میرا گھر بھی چنگا ہوئے سماج بھی چنگی ہوئے چند مرنے بھی چوکے ہوئے عزت بھی میری اچھی ہوئے توجہ ہے نا ماشاءاللہ یہ میرا بہت عزت بھی میری چنگی ہوئے والا اگر عزت کی گل آگے ایک آیت پڑھنا چاہتا عزت کا معیار دولت نہیں عزت کا معیار مال نہیں عزت کا معیار جائیداد نہیں عزت کا معیار حسب نہیں عزت کا معیار اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت کا معیار قرآن نے بلند کیتا تے نہ چھوڑے تقوی عزت کا معیار عزت دا معیار ہے ماشاءاللہ کو محبت کو نظر آون پائے گئی دادا لے پاسوں بھی تے نیاز میں تو بول گیا میں تو وتھڑ پے ویسا اچھا اللہ تو زندگیاں دراز فرمائے حیوان جے کو اللہ خواہش دیتی ہے عقل نہیں دیتا فرشتہ وہ ہے جے کو اللہ عقل دیتا ہے خواہش نہیں دیتی انسان کو اللہ جے کو عقل نہیں مل رہا ہے تے خواہش نہیں دیتا پر نتیجہ چلے وا انسان آدھے کہ کوئی جیڑا انسان اپنی خواہشات کو تابع کر دے عقل دے اور ملائکہ تو افضل ہے عقل کو تابع کرے خواہشات دے حیوانات کو برابر مطابق بھئی اللہ میں کوئی انسان بنائے اشرف المخلوقات بنائے میرے سامنے یہ حرام چیز آ گئی ہے میں کھاتا ہم ایک محفل پہنچ گیا
تے میرے سامنے ہن شراب آ گئی ہے میری شریعت رکے گی ہے میرا رب ناراض تھیندا ہے میرا رسول ناراض تھیندا ہے میرا امام ناراض تھیندا ہے میری فکر دے اندر حرام ہے میں دور تھی وجہ سے کوئی انسان آوے حد دا کو پتہ کل سمجھ آئیے دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے اجازت ہے نا اور بس میں نتیجہ دے کے نہ روایت سناواں لگا بڑی بہترین دی حدیث دین اسلام دو چیزاں دا نام حقوق اللہ تے حقوق العباد دین اسلام دو چیزاں دا دین اسلام اگر مکمل کرنا ہے میرا محترم اللہ دے حقوق ادا کرے دے نظر ہو ہمارے بندیاں دے حقوق ادا کرے دے نظر کیا بات جڑا بندہ انہاں دو چیزاں تے کامیاب ہو گیا اسے دو چیزاں ادا کر چھوڑیاں سمجھو دا دین اسلام مکمل ہے جدا اسلام مکمل ہے تے وہ جنت دا حق بن وے تھی ناراضگی میں بیٹا ایک صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت مردہ باد مردہ باد بیت دشمنات اللہ بے شمار اللهم صل علی توجہ ہے نا میرا ماشاءاللہ دو چیزیں نا دین اسلام کیا بات حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ دے بارے نماز روزہ حج زکات توجہ کرے حقوق اللہ دے بارے میں ایک آیت عرض کرنا چاہتا اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تکریم کیا فرمائے دے یا ایھا الذین توجہ ہے ماشاءاللہ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کریم رب اعلان کیتا ہے میری رحمت کی امید نہ تھی میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے توجہ ہے ماشاءاللہ جڑے حقوق العباد ہیں یہ تک اساں ادا نہ کرے سو وہ تک مالک بھی معاف نہ کرے جتنے حقوق العباد ہیں میرا بندیاں دے حقوق اے نماز عشاء دے بعد اللہ دی کلی رحمت نبی دا سردار وہی دے بغیر نہ بولنے والا نبی ٹرتے ہوئے بیٹی دے گھر تشریف گھننا ہے حیام فاطمی علیہ تے میں موضوع کو تھوڑا ٹچ دے دا بھی کڑی آیت بڑی عزت سلام اسے تو تے گفتگو کرنے لگا انہیں شادی نماز پڑھا کے اللہ دی کلی رحمت سیدت النساء العالمین دے گھر تشریف گھننا ہے کیا نٹھنے جناب شہزادیے کو نین حسنین دی اماں ہر دے کام مکمل کرن دے بعد کیونکہ محفل دے اندر میں کوئی علم ہے یہ ماما بھیڑا بھی موجود ہی میں بار ہن گفتگو مشترکہ کرن لگا ایام فاطمیہ شروع تھی بڑا جمادی الاول شروع ہو گئی اے انہیں سمن دا ارادہ پہ کریں دے ہیں تے بابے کو آدھا نٹھا دے بعد استقبال کیتا پیغمبر پوچھا زہرا بیٹا کیا ارادہ ہے اب رات دا ٹائم تھی وے سویرے تہجد واسطے جاگ رہے سمن دا ارادہ پہ کریں دیا نبی فرمایا او میری بیٹی میں نبی بھی اپنے کو آدھا میری ایک گل یاد رکھی جے تک 4 کم نہ کر رہی ہو تک سبھی کرنا جے تک 4 کم نہ کرے وہ تک سبھی کہنا بابا کیڑے کام پیغمبر اکرم نے فرمایا پہلا کام اے ہے سمجھ تو پہلے کیا بات ہی کا حج تے عمرہ کر کے سبحان اللہ بابا دوسرا کام پیغمبر نے فرمایا دوسرا کام اے ہے جو سمجھ تو پہلے آدم کو گھن کے میں محمد تک 1,24,000 نبیوں کو اپنا سفارشی بنا کے بابا تیجا کام کیڑا پیغمبر نے فرمایا تیجا کام اے ہے سمجھ تو پہلے تمام مومنین تے مومنات کو راضی کر کے سمجھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی میں فرماتے ہیں ایک کام توجہ ہے میں تمہیں حج تے عمرہ کر کے سمجھی اے نبیوں کو شفیع بنا کے سمجھی سارے مومنین کو راضی کر کے سمجھی تے بیٹا چوتھا کام بھی سمجھ تو پہلے
ہی ختم قرآن بھی کر کے دیکھ کے عرض کرے دیر بابا جان 4 کام وہ دسے وے جنہاں دے اوتے پوری زندگی لگ گئی تے میں کو دے پہلے ہر رات سمجھ تو پہلے 4 کام کر کے سمجھ پیغمبر نے فرمایا زارا بیٹا جڑے بندے دا ارادہ ہوے یہ 4 کام کر رہا تو کوئی وقت بھی نہیں لگتا کی میں وقت نہیں لگتا پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ سورۃ توحید پڑھ لے سب میں اللہ فتح دے سبحان اللہ ختم قرآن میں طول نہیں کروا چاہتا ایک لفظ ہوتے پوری مجلس ہو سکتی ہے ایک فرمان دے ہوتے ایک کام دے ہوتے پوری مجلس ختم قرآن کر کے 3 دفعہ سورۃ توحید دی تلاوت کرے 30 سیکنڈ تو گھٹ ٹائم لگتا ہے پورے ختم دا ثواب سمیٹ کے ول سام ونجے اچھا بابا تے حج تے عمرہ کیویں کرا پیغمبر نے فرمایا اس تو زیادہ آسان ہے جڑا بندہ سمجھ تو پہلے تسبیحات 4 سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھے تے اللہ ہی حج تے عمرے دا ثواب میں چاہتا اللہ اس پر ہوندے سالے ثواب دی میں پہلا اچھا دے میں یہ جملے ہنگا انہاں دے اعمال نامے دے وچ درج فرمایا کوئی دنیا دا حج تے عمرے دا اچھا میدہ جڑا اتنے کے سارے علم کا مطالعہ ہے نا کتابہ دے اندر تسبیح لوگ بلہندے ذکر بلہندے سارے تے سوال بھی کریں گے مولانا صاحب کوئی ذکر نہ سوچا جڑا سنکرے دے رہوں اٹھنے باندھے پڑھتے رہوں تو ثواب زیادہ تھی وے میں اتنے کے طالب علم کا مطالعہ ہے تسبیحات 4 تو وڈا ذکر کتابہ جو موجود ہی پائے اس تسبیح دا توجہ ہے نا یہ عظمت اتنی ہے میرا محترم کہ قرآن مجید کے اندر تمام سورتاں تو افضل سورت فاتحہ سورت الحمد ہے کہنے بارے امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ بھائی فرمائے دیں بے اگر مردہ جو 70 دفعہ پڑھی وجہ تے مردہ زندہ تھی وجہ تعجب نہ کرائے یعنی سورت فاتحہ کے بارے بدن دے اندر کہیں بھی عضو دے اندر درد ہوئے ڈاکٹر حضرات کی تشریف فرمائے بات جڑا بندہ انگلی رکھ کے 7 دفعہ سورت الحمد یقین نال چ پڑھے پیغمبر پیغمبر میں دن آل رسول کا فرمان ہے او دور ہو سی انگلی نہ ہٹی ہو سبحان اللہ سورت فاتحہ میں تسبیحات 4 کیا سیدنا آپ شریعت آتی ہے کہ ٹھیک آتی ہے 3 تے 4 رکعت دے اندر کوئی بندہ الحمد نہ پڑھے قبلہ سے موجود ہے کوئی بندہ الحمد نہ پڑھے ایک دفعہ تسبیحات 4 جب پڑھے تو کافی ہے یہ عام تسبیح نہیں ہے ایک دفعہ پڑھنا نال ایک عمرے تے ایک حج دا ثواب اچھا تیسری چیز کیڑی تیجا کام یہ سارے بڑی عظمت والی چیز نے سن لگا سارے نبیوں کو اپنا سفارشی پڑھنا سکی پاپا یہ تو بڑا مشکل کام ہے پیغمبر نے فرمایا یہ سارا تو آسان ہے میں تو کما تو زیادہ آسان او میری بیٹی میں محمد دے میری یاد دے جڑا بندہ سمجھ تو پہلے درود پڑھ کے سمے سارے نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری خشنودی خدا بلند السلام محمد تو چوتھا کام لے سلگا تیجا کام صلوات محمد و آل محمد تمام نبی راضی ہو ویسے اچھا تے چوتھا کام کیڑا سارے مومنین کو مومنات کو ناراض تھے ودن انہاں کو راضی کر کے کیویں سما پیغمبر نے فرمایا سارے کم تو زیادہ آسان ہی ہوئے بڑے موجود ہے قریب آقا بڑے قبلہ پہنچاونے تولے تک یہ سارے مومنین کو راضی کیویں کرنا ہے بیٹا سارے کم تو زیادہ آسان کام نہیں ہوئے بابا کیویں پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ سمان تو پہلے تمام مومنین تے مومنات کی مغفرت دی دعا مانگ کے سمیں سارے راضی ہو انہاں دی بخشش دی دعا چلو میں ایک فرمان سناواں چاہ پیغمبر اعظم بھائی فرماتے دیکھو جی مومن دا دوجے
مومن دوتے بہت بڑا حق ہے، بہت بڑے حقوق ہیں سارا تو زیادہ اجا سگے بھراواں دے حقوق بھی امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر نے فرمان گناہوں کبیرہ دے اندر درج ہے عبد الحسین داست غائب نے جنہ بھراواں دے رشتہ داراں دے اہل و عیال دے حقوق نے دینا تا امام پہ فرماتے تھوڑا سب تو بڑا حقیقی بھائی وہ ہے جنہ تھوڑا ہم عقیدہ ہے مومن دا ایک مومن دا بائے مومن دے ہوتے سب تو کم تر حق کیا ہے گھٹ تو گھٹ حق کے ہے ایک مومن دا بائے مومن دے ہوتے پیغمبر میں فرماتے سارا تو گھٹ حق اے ہے جو ایک مومن بائے مومن دی بخشش دی دعا منگدا کیا فرادی دعا منگدا ان دی نجات دی دعا منگدا رہے معصوم پہ فرماتے تھوڑی دعا جڑی منگدے وے میری نوکری نہیں لگدی میں کو صحت نہیں ملتی اے رزق گھٹ ہے تنگی ہے فرق ہے توجہ تو ہے نا دعائیں مانگتے ہیں نا دعائیں مانگتے ہیں تے قبول نہیں ہوندیاں معصوم ہے پر میں اپنے واسطے منگنا چھوڑ دے دوسرا واسطے منگنا شروع کر دے اپنی قبول ہو تے مومنین واسطے او سارا تو بلند ترین نماز جڑی ہے مستحب نمازاں دے وچوں او نماز تہجد ہے نماز تہجد 11 رکعت مومن دی علامات وچوں ہے نا 51 رکعت انہاں 51 دے اندر تہجد دی نماز شامل ہے اور پیغمبر اعظم جناب مال اعلی دے مقام تو واپس آئے نا میرا محترم تے اس نے پیغمبر نے فرمایا کہ مومن دے درجات دی بلندی دی وجہ ترائے کم ہیں اگر وہ چاہتا ہے میرے درجے بلند تھی اللہ کے سامنے آل رسول دے سامنے محمد و آل محمد دے سامنے میرا معیار بلند ہوتا وجے پیغمبر فرمایا ترائے کم کرے افشا سلام وچ پہل کرے کتاب دعا دوجے مومنین کو کھانا کھواوے اور تیجا کم والصلاۃ و قیام والناس ینام اسے نماز پڑھے جڑے لوگ سنتے پئے ہو راستہ نہیں سیدھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہجد بارے اشارہ نماز تہجد بارے اشارہ او ٹائم ہوندے ہاتھ وے گئی دی آواز پئی آندی کوئی ہے توبہ کرن والا میں توبہ قبول کراں کوئی ہے صحت منگن والا جے کو میں اللہ صحت عطا کراں کوئی ہے مال تے جائیداد منگن والا کوئی ہے مغفرت منگن والا میں اللہ کو نجات عطا کراں اے او وقت ہے جنا امام زین العابدین علیہ السلام تے جے میرے چوتھا آقا تہجد ٹائم تھی رہا کوزا چاوے نہ پانی دا وہ دا ارادہ کرے نا آسمان کو نگاہ کرے نا دیکھ کے عرض کرے نا اللہ دی بارگاہ کے اندر چوتھے آقا میرا اللہ اے او مقام ہے اے او وقت ہے اے او ٹائم ہے دنیا دے ہر بادشاہ دروازہ بند کر چھوڑے کوئی بندہ آ کے میرے آرام وچ خلل نہ پاوے تو او احکام الحاکمین ہے تو او بادشاہ ہے جڑا اس ٹائم بھی دروازہ کھلا رہا کھلا ہویا پیا نظر آندا ہے تہجد دا ٹائم اور تہجد دیاں 11 رکعتاں تو افضل رکعت ہے نماز وتر آخری راستی گئے رکعتاں کر کے پہلے نماز تہجد دی نیت نال یہ 4 نمازاں بن گئیاں دو رکعتاں 4 نمازاں 2 رکعتاں نماز شفع دی نیت نال اون دے اندر دعائے قنوت کوئی نہیں جی آخری نماز پئی بندی ہے جناب نماز وتر ایک کلی ایک رکعت ہے الحمد پڑھو اون دے بعد سورۃ الناس پڑھو سورۃ فلق پڑھو سورۃ توحید پڑھو ایک نماز سورۃ توحید پڑھو ترائے نماز سورۃ توحید پڑھو توجہ تا ہے نماز ایدے بعد حکم ہے دعائے قنوت واسطے ہاتھ چاؤ یعنی کہ نماز تہجد دے وچوں سب تو افضل ٹائم افضل رکعت نماز وتر ہے نماز وتر دے اندر سب تو بلند مقام دعائے قنوت ہے دعائے قنوت دے اندر ایک عمل ہے معصوم پیپر میں دن ہاتھ بھی چاہ تے اپنے اہل علاقہ دے وچوں 40 مومن کو یاد کر ہے مغفرت دی دعا ایمان سبحان مومن دا نا جا کے جو تہیر میں سبحان اللہ 40 مومن دا اگر ناراض نہ ہو تے دعا دسا چاہ ماشاءاللہ اگر کوئی بندہ 40 مومن دا
بنا نہیں چاہ سکتا واہ۔ چھوٹی جڑی ایک لائن دی دعا حال فون چکرے سو تو میں لکھوا بھی دے سا دستے دعا بلند چکرے آکھے اللہم اغفر لے ابائی واجدائی واجداتی وامہاتی واقربائی ورفقائی وجمیع اساتذی وجمیع المومنین والمومنات سبحان اللہ میں ذاکری نہیں منواوڑی ورنہ محبت دائی میں کوئی علم توجہ سبحان اللہ میرے اللہ میرے آبا و اجداد جتنے میرے باپ دا درجہ رکھ دے انہاں کو مغفرت عطا کر جڑے میرے دادے دا درجہ رکھ دے انہاں کو مغفرت عطا کر جڑے میرے نانیوں دا درجہ رکھ دیے انہاں کو مغفرت عطا فرما امہاتی جڑیاں میری ماواں دا درجہ رکھ دیے میرے اساتذہ کو مغفرت عطا کر میرے رفقا میرے دوستوں کو مغفرت عطا کر راستہ نہیں ویسی مومن دا دوچے مومن دے ہوتے حقوق بیٹھا دے سینا گھٹ تو گھٹ حق کیڑے کم تو کم حق کیڑے ہر مومن دوتے واجب ہے دوجے مومن بھائی واسطے مغفرت دی دعا اے وال ترائے حقوق پیدا سنا چاہنا توجہ تا ہے نا ایک مومن دا دوجے مومن دوتے ترائے حق بائے ہیں اے میں دوجہ قدم پیا دے سینا پہلا حق اے ہے مومن دی عزت نہیں کر سکتا شریعت دی نہ کر تیرے تے حق اے ہے اگر عزت نہیں کر سکتا تو توہین بھی نہ کر راستہ نہیں بندی دے توہین دی اجازت کہیں نہیں دیتی عزت مومن دی نہیں کر سکتا تو دی توہین بھی نہ کر اگر تعریف نہیں کر سکتا تو برائی بھی نہ کر نال بیٹھا ہوئے تو دوست بھرا ہے مومن ہے جنہیں ٹور بجے تو غیبت شروع ہے توجہ ہے یا کہ غیبت ہوتی بھی سچی گال نہیں ہوئے ناراض رہتی وہ گل کرا چھا جھوٹی گال دی غیبت نہیں ہوتی کہ مومن دے اندر کوئی کوتاہی ہے کوئی غلطی ہے واقعی ہوئے تے انہی پسے پوچھت کوئی ذکر کرے اور راضی ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے اسے کو غیبت آتے اگر انہیں اندر موجود نہیں کہ کوئی آنکھیں کڑ پچھو گل کرے تو ایک کو غیبت نہیں آتے ایک کو تومت آتے ایک کو بہتان آتے راستہ نہیں میں ٹھیک ہے نا تب میں کوئی اجازت دے میں ایک امیر تے غریب مومن دی گل چا سنا اساں جڑا فرق رکھتے ہیں مومنین دے درمیان وہ سارا ہی عبادت ہے جندے کو چند ٹکے زیادہ آ گئے جنہیں غریب مومن ملنگ ٹائپ مومن سارے سامنے آیا کھڑوتا ہے سارے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آندی تے وہ بے رخی نال ایک ہتھ نال سلام کر چھوڑا توجہ ہے یا قائد جڑے دے کول چند ٹکے زیادہ ہی نو دی سواری قطرہ ول ہے اچھی ہے اساں کو گلے ملدے ہیں مسکرا کے ملدے ہیں جڑا مومن کو توجہ وہی جملہ عرض کرا گل مومن دی ہے ہمارا تلے مومن دی نہیں امیر کرے جڑا دوجے مومن کو مسکرا کے مل کو اے اللہ ہی عمر دا ثواب عطا کرے میں پڑھ چھوڑیے جو ہے نا آدھے گھنٹے کے قریب میں کو ہوگے دوسرے ملے میں مسائل دے بھی عرض کرنے ایک آخری روایت کہ بس التماس دعا اللہ مرحوم دے درجات بنا اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی اولاد کی حیاتی اندراز میں کوئی بندہ امارت تے ناز نہ کرے کوئی بندہ عبادات تے ناز نہ کرے خبردار کوئی بندہ کہ جی میں تو 5 وقت دا نمازی ہاں تے فلاں مومن تک مسجد نہیں آیا لیکن وہ علی کو منے دے میرا اودے نال تعلق کائے نہیں وہ نماز نہ پڑھنا اودے تے اودے اللہ دا معاملہ ہے جڑے امام کو تو منے دے وہ اسے دا نوکر ہے توجہ ہے یا کہنا اللہ زندگی اندراز فرماوے دو جملے عرض کر دے مومن کو غریب سمجھ کے حقیر سمجھ کے منہ نہیں موڑنا اے بغداد کا شہر ہے ایک مومن ہے اہل بیت منع حالات بہت بڑا امیر ہے جنہیں میں ناچ ایسا تا سارے مومن پہنچ ویسے مومن ہے اہل بیت پیروکار ہے نا علی بن یقین ہے عام مومن نہیں اہل بیت کی دا کتنا خیال ہے اس امیر مومن
دا کتنا خیال ہے اہل بیت کو. امام موسیٰ کاظم دا زمان ہے, امام موسیٰ کاظم دے منن والا ہے تے اے وقت دا وزیر اعظم ہے. ہارون الرشید دی طرفوں ولی عہد بن کے وزیر اعظم بن کے حکومت وچ معاونت کرے دے. کئی وزیر نے شکایت کی تھی کہ بتائیں وزیر اعظم بنائے تے اپنا وزیر رکھی ودا ہے, وہ تو بنو ہاشم تے منن والا ہے, وہ تو امام موسیٰ کاظم کو امام منیندا ہے. توجہ تو ہے نا. اس نے کچھ تحفے بھیجے امام دی خدمت دے وچ. حاکم وقت ہے امام علی بن جکتین دی خدمت دے وچ ہارون الرشید نے جب یہ تحفے پہنچے بہت قیمتی ہیں, بادشاہ دے دیتے ہوئے ہیں, یہ دیکھ کہتا ہے میرے کو نہیں چھان دے, ہوئے تھا اپنے مولا دی خدمت وچ بھیجا قیمتی تحفے جنہاں پہنچے نہ مدینے. امام نے قاصد کو فرمایا ایک تحفے واپس چاہیے ون. علی بن جکتین کو آکھیں امام دے کو سلام دے دے, تحفے سنبھال کے رکھ چک نہ حکم میں اصلی آج دے بعد اپنی فقہ لا وضو ہی چھوڑ دے. آگے تو ہے نا گل دے ماشاءاللہ یہ میں چھڑا کے دینا کی تکلیف کرتا. آج دے بعد وضو اپنی فقہ لا چھوڑ دے. امام دا حکم ملا, دوہاں گالی تے عمل کیتا, تحفے سنبھال کیتے, وضو دوجا شروع. اس وزیر نے شکایت کی تھی یہ تو امام موسیٰ کاظم دا منن والا ہے. ہارون رضی اللہ میں کیا کراں, اور دیکھو انہاں وضو دیکھو دیکھا کیڑے طریقے تے کر دے. اس نے اپنی بلائی منزل تے چڑھ کے ڈٹھا. علی بن جکتین اپنے گھر دے اندر وضو بیٹھا کرے دے, وضو تو وہ کرنا ہی کہ تو امام دیتا. کہ بدبختہ شکایت کی تھی جھوٹ بول رہی, کہ میں جھوٹا نہیں, اس گل تو پاس ہو گئی ہے. چلو یقین نہیں بھی آتا وہ تحفے مانگ جڑے کو دیتے ہیں. ہارون دا منگنا ہے, علی بن جکتین کو پتہ لگ گئے جو امام واپس کیوں بھیجے. دا مقصد ہے جو امام کو کتنا خیال ہے امیر مومن دا ہے نا. بغداد دا شہر ہے, ایک غریب مومن جے کچھ جاتا دن اٹھ لنے دے سرے کی دا لفظ سمجھ آگے انشاءاللہ. نام دا ابراہیم شتربان ہے, اٹھ لڑن والا مشہور ہے, ابراہیمی دا نام ہے. بغداد کے شہر دے اندر آئے, کوئی اپنے کام کاج واسطے پوٹ تو سامان لہائے, گزردہ پیا ہے, کہیں جھاتے علی بن جکتین دا نام لکھا. اٹھ کو روکس چا بدھس چا غریب مومن دی گل کیا کرے نا, کہیں کو حقیر نہ سمجھی. ہاں دیکھ کیا دے یہ تو میرا پیر بھائی, سمجھ آئیے یا کہے نا, یہ تو میری علی تے منن والا. آتا قدرتن گیا اتفاقن گیا بل زیارت نہ کی تھی بنجا. آئے جناب دربان کو آکھزمان علی بن جکتین کو دستول نہ کرا. ابراہیم ملن آئے, پیغام پہنچا, حکومت وقت دے کمان دے اندر مصروف آئی. میں انہوں نے تفصیل بیان نہیں کر سکتا جو علی بن جکتین کو کوہتائی ہوئی کی میں ہے, بس دیر تو زیادہ گزری ہے نا, بل ابراہیم دے دل دے اندر علی بستا. علی اللہ کہیں دروازے دے عام دروازے دے نہیں جھکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو وسیلہ تلاش کرو جڑا اہل بیت کو مندے اس تو بھی وڈا وسیلہ ہو گیا سکتا. بس ناراض کی ہے دل دے اندر تھوڑے جی ناراضگی آئی ہے, بس بس جلدی نال ٹر رہے یہ وہ اگر اوپر وقت کائے نہیں تو میں بھی علی کو ملینا, میں کو لکھا ہے نہیں. واپس آ گیا, ٹائم گزر گیا, حج دے ایام میں نتیجہ دے بڑھ لگا. حج دے ایام میں میرے محترم حج دے ایام قریب آئے نا, علی بن جکتین نے آ کے حج ادا کیتا, والامام کی خدمت آیا زیارت واسطے, ڈکو بھال کیتا, دربان باہر آیا. دربان نے علی بن جکتین کو ڈٹھے, امام موسیٰ کاظم کے دروازے دوتے وقت وزیر اعظم آیا ہے. جنہیں اس نے آیا دربان کی خدمت عرض کیتا, امام کی خدمت عرض کر علی زیارت شرف مانگ دے. علی بن جکتین چاہتے جو اجازت دیو. دربان واپس آیا, دیکھ کے آدھے مولا پہ فرمیندن میں کل وقت کائے نہیں. کیا بات پتہ نہیں گل سمجھ آیا میرے کل وقت کائے نہیں. علی بن جکتین دروازے دے بہ گئے, دربان نے قدم پکڑے لے, مولا کی خدمت کی ایک پیغام بھی پہنچا, میری غلطی کے لیے میرا محتاج کے لیے. دربان واپس ہے, مولا پہ فرمیندن تیرے قلو ابراہیم واسطے ٹائم کائے نہیں, موسیٰ کاظم کو تیرے واسطے
میں دے پر نہیں کہ تو ٹائم نہیں آتی صاحب دے پر مولا کو پھیرانتا ہے سفر طویل ہے امام فرمائے کہ تیرا ارادہ بن گئے تو میں موسیٰ کاظم کو جائے گا شاہد والی سواری بیٹھی علی بھی جب دن ٹوٹا ہو آیا سواری میں سوار کیا سواری خوب میں پہنچی تب پر بات تھی ہے ابراہیم بارو پائے ایسنا علی بھی یک دین آئے دوڑ کے آئے تھے ہون ڈالنا ہے میری مولا تے بنانا لا کیویں آئے میں کہتے میں معافی منگانا ہے کیڑی گل دی آیا ہوئی تے میں ٹائم نہ دے سکا ابراہیم آدھے میں تو قدم معاف کر دیتا سمجھ آئیے میں تو قدم معاف کر چھوڑا علی کی یقین آدھے کیویں نے کہ تک تو معافی نہ دے وہ تک امام زیارت نہیں کرن دے دے انہیں کدے بال میں کیویں کرا نال گزرا علی کی یقین آدھے کوئی نہ میں مہر لا کے دے میں لکھ کے دے جو امام کو آج دکھاوا ابراہیم تورے گھر میں کاغذ قلم لوان چاوا علی آدھے واپس آ کاغذ دی لوڑ گئی بھائی زمین تے چہرہ رکھدا اپنا پیر کٹ کے مٹی تے لا کے میرے چہرے تے لا چاوا ابراہیم نے مجبور تھی کہ لایا موہر لوا کے جنہ مدینے کے شہر کے اندر علی کی یقین پہنچے مدینے کے بعد امام استقبال سے پہنچا مومن تے حقوق بیٹھا دسے گا کئی مومن کو حقیر نہ سمجھا کئی مومن دی توہین نہ کری کیونکہ مومن دے ایک دوسرے تے بڑے حقوق اور یقیناً یہ حقوق ادا کرے سے اہل بیت راضی ہو پریشان نہیں کی طرح اہل بیت راضی ہو سے اور میرا محترم سب تو بڑا حق یہ ہے کہ اگر مومن پریشان حال ہوئے وہ دی پریشانی اپنے نام بلاوے تو آگ گھبرا نہ ہاں تیرے علی کے منع والے پھیر نہ تو تیرے دل کے اندر وہ علی وسط ہے اور یہ محبت کا نتیجہ ہے توجہ تا ہے نا آج اگر میرا محترم جملہ تے توجہ رہے آج اگر اہل بیت منالی فقہ جعفریہ کو عمل قرار دیتا ویدہ پہ تیہ میرا کمال نہیں یہ اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے یہ اہل بیت کی ولاد کا نتیجہ ہے جڑا دل دے اندر موجود ہے نہ ناز کری نمازاں دے آخری نہ درد کرے گا نہ روزاں دے ناز کری جڑا پیغمبر اعلان کیتا من تو مولا جیتا میں مولا اوندا علی مولا اے قوم دے میدان وچ نبی اعلان کیتا ہے اعلان کر کے اللہ آیت نازل کیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او میرا حبیب آج تیرا دین مکمل کر چھوڑا دین دا مکمل کینا پیغمبر اعظم نے دین دی گڈڑی کو کاٹ چڑھی تھی توجہ دین دی گڈڑی کو کاٹ چڑھی تھی اس دین دے اندر نمازاں موجود ہے اس دین دے اندر روزے موجود ہیں وہ دین اگر تیرے گالی چاہے تیرے دے لاگو تھے مولویاں کا قصور نہیں خود اعلان کا نتیجے خود اعلان کی وجہ تو دین تیرے ہوتے لاگو تھے بعد جناب پیغمبر جملہ بس آخر یاد کرنے لگا جناب پیغمبر نے کہا دلی تھی انہا کا مولا بل پلان دے دے گھر بنیوں پیغمبر فرمائے گھر بنیائے ترائے دیڑا بعد یہ تو بلی دے پہلے مبارک خطر دے بچا مدینہ خیمہ لگا بنیوں مبارک خطر سارے مبارک پہلے دے کچھ دل کو تے کچھ زبان کو جلے دین نٹھے نماز نٹھے روزہ نٹھے حج نٹھے زکاة نٹھے اور روما لگے اللہ پوچھے نماز کو تو کیوں رو گئی ہے پروردگار ہے وہ دیکھنا منافقت شروع تھی گئی ہے کوئی زبان پر مبارک کوئی دل پر مبارک پہلے تو سارے پڑھ دے ہیں ان مائیں کہتے کھاتے چمن آئے کوئی کو کون پڑھ دی ٹولے ڈھوب گئے اللہ فرمایا گھبرانا ان بھی سارے پڑھ دیں یاد رکھیں میں اللہ تعالیٰ قبول ہوتی کرے ساجے دل دے اندر اللہ زندگی اندر فرماوے اور یہ وجہ ہے
کربلا دا میدان ہے 10 محرم دی رات ہے چراغ بجھا کے آدھا بیٹھے جائے ٹورنے ٹور میں کیا دو جملہ جائے ٹورنے جو میں راضی ہاں ایک دفعہ چراغ بجھائے اور روایت اللہ دے جناب معصومہ دی روایت ہے میں خیمے دے در تے کھڑی ہوں میرے باپے چراغ بجھائے نا گرو لوگ باپے کے خیمے جو نکلنے پائے اللہ جمال دے لعنت کرے مولا کی فوجی شامل ہے یا محرم کی رات علیہ جاتی ہے دیر سارے لوگ پلڈو جی دو عباس چراغ بجھا مومن دی عظمت سیدہ پیا چراغ بجھا ترائے دفعہ چراغ بجھائیے بل جل لئیے امام حکم ماری حبیب تو نہیں بیٹھا مسلم تو کیوں بیٹھے زہیر تائیں گھر نہیں بجنا جان بچا گھنو اے میں حسین دے خون دے پیاسے ونجو اپنی اولاد کوئی نہ اللہ ہوتے ٹر ونجو میں راضیاں جناب حبیب دی آواز آتی ہے 70 مرتبہ قتل کیوا والا زندگی ملے والدین تیرے قدموں تو زندگی قربان کر اور میں نے محترم ایسا اعلان کرے دیا ہے یا لیتنی کننا معکم فاحفظ فوق نصیحہ مولا کاش کربلا ہوا اسا اپنی جانا قربان کر دیا اور میرا محترم کربلا بعد ہی ونجو پہلے مولا جڑا دین بچائے وہ ہوتے عمل کرو ہے سوکھا دین نہیں بچا دیو اجازت دو جملے غربت آز چا کرنا مسجد نبوی برکا پوش مستور دو چھوٹے چھوٹے بچے نال ہیں ایک یا دو جملہ بس انگلی نال لائے ہوئے عقل ماری لوگو میں غریب ہاں ایک بندہ قریب ٹوڑتا ہے مائی انہاں کو سوال نہ کر اے مسجد دے نال علی دے بچڑے حسن دا گھر رہی ون سوال کر اتنا عطا کرے سیا کہیں پر منگنا نہ پوچھیا آ کھڑیے مولا دی خدمت لوح محفوظ دے کاری تشریف فرما ہے اسلام کی تا امام جواب دیتا ہے ختم کرنے لگا اس جواب امام دا جواب آونا امام پوچھے بی بی کتھو آئی ہیں ایڈے کہہ دیئے مولا شام میری تا ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے مولا شام امام دی آنکھا نہیں سامن دے بدلے رومن لگے امام فرمائے کی میں آئی ہیں مولا میں غریب ہاں امام نے کو 1000 دینار عطا کیتا امام فرمایا کت میں نہیں گھر میں نہیں ڈھیر مل گئے امام فرمایا انہیں نہ کر میرا چھوٹا بھائی ہے تا نہ حسین حضرکم اللہ وانجوں دے کل سوال کر ضرور عطا کرے سیا آئیے نواب کربلا دی خدمت دے اندر سادات موجود ہے قربت لفظ عرض کرنے لگا مولا میرا سلام امام نے جواب دیتا امام پوچھا بی بی کتھو آئی ہے ایک کہا دیئے مولا شام جسم چھوڑ کے رونے ہیں ترائے کا نواب کربلا بیٹھے بھی اٹھے بھی اجرکم اللہ مولا نے 900 دینار دیتا وان میرا چچا زاد بھائی ہے نا عبداللہ ودا امیر ہے ہر جھاتے جگیرن وانجو ضرور دے سیا جناب عبداللہ کل 800 دینار گھتا امام فرمایا بلا میں دے کل والا نواب کربلا دی خدمت چاہیے بڑی جلدی کر دیتی ہے مولا میرا سلام امام جواب دیتا بی بی آ گئی ہیں مولا آ گئی ہیں آکھاوے والا میں لفظ میرا ایو ہے جب سمجھ آیا امام فرمایا جیڑے مہمان شامی چوہاں میں نا انہوں نے میزبان ساری بھیڑ زیدہ اجرکم اللہ انہوں نے میزبان ساری بھیڑ ہو دیئے وانج میری بھیڑ دی خدمت دی ضرور عطا کرے سیا علی دی ویڑے دے اندر اس قدم رکھے علی دی مٹی دے بہ کے عورتوں کو قرآن بیٹھی پڑھے سوچے تو پتہ نہیں انہا جو زینب کیڑی ہے علی دی کیڑی ہے فقامت زینبت الکبرا علی دی اپنی جاتے کھڑے تھے حکر مار کہتے ہیں یا سیدہ ادنو منی سیدہ میرے قریب لگی یا زینب میں اجرکم اللہ حیران تھا یہ میرے نا کی میں یاد ہے کی میں پتہ میرے نا دا روایت دا لفظ سادات کو معافی منگ کے جملہ عرض کرے سا اندے بچہ دے کپڑے سین خود دھووے ہا انہاں دے کھانے سین خود پڑھاوے ہا کھانا ہی کھواوے ہا ہولیو نے پوچھیا سیدہ شام دے لوگ مہمانہ نال کیڑا سلوک آکھے سین کو اچھا سلوک کرے لیں کوئی دیہڑے رہی اجازت منگی
سینڈ فرمایا دو نصیحتاں کریں دیاں پہلی نصیحت یہ ہے کہ تھئی نظر آواں سنجان گھن سے اے آج یہ سینڈ ضرور سننے ساں سینڈ نے معافی مانگ کے جملہ پڑھ ساں قبلہ محب حسین شاہ سے میری روایت پڑھ گئے سینڈ نے چادر سر تو لائی اگر اس حالت کی نظر آواں سنجان گھن سے اے روان لگ گئی ہے سینڈ اندر گھن کے آئے چراغ جلایا تے وال کھولے عقل مار کے دیے سیدہ ہون دیکھ انج ہوواں تا سنجان گھن سے اے روان لگ گئی ہے انہاں درہم دینار دا کیا کرے سے سینڈ میرے تے قرض ہے اولا ہے سا میرے شوہر فوت تھی کہ بہو غریب ہاں گھر کائیں نہیں تے گھر بنوائے سا میں نے تھا کیڑے مومن کو لفظ سمجھ آندا ہے سینڈ فرمایا جیت میں آکھاں ہو تے گھر بنوائی دی یہ سینڈ حکم کرو سینڈ فرمایا جیڑا راہ کوفے تو شام آندا ہے نا سمجھن تو صدقے اس تے دروازے دے تو گھر بناوی تے قیدیاں کو پتھر ہی نہ ماری بس بدل گئی روٹی آ گئی 61 ہجری چڑھ پیے ڈاہویں ددی پائے گئی حسین دے باغ تے لوٹی سکھ گھیتی اکبر دی پرچی چون گھیتے قاسم آ گئی شام غریبہ اجرو کو ملا اجرو ٹائم تھی آدھی گھڑی الحافظ والحفیظ سارے اجرو کو ملا سارے ٹر گئے شام پوو سماوڑا لے ٹر گئے 12 محرم دی دہاڑ تھئیے سامنے رسیاں آئیں ہتھا جی رسیاں پا کے بے پلانے اٹھاتے چڑھ بیٹھئے اوکھا سفر عبور کیتے جنہ شام دے باروں پہنچئے آڈر آئے علی دیاں دھیاں کو روکو اجرو کو ملا رک گئی علی دیاں دھیاں ایک آخری لفظ عرض کرن لگا ترائے دہاڑے گزر گئے 15 یا 17 اذانہ سنین علی دی تھی شکل ماری سجاہت میں چڑھا اے ہونا تک تا اٹھ بہت تیز توڑائے نے خیر تا ہے کیوں روک دیتا نے چوتھے امام دی آواز دی اما جا بازار نہیں سجے حضرکم اللہ بس آخری لفظ حفظ کرنے لگا اما اجا بازار نہیں سچے اما جا نوی شراب نہیں آئی اما جا ڈھول بجا وڈالے نہیں آئے انہیں بازار دا رشوت ہے انہیں لوگاں ڈھول بجائیں نویاں کناتاں لگی ہیں انہوں حکم آگے جو علی دی دھی آوے تے ٹر دی آوے رکا امام لٹھے چہرے تے موت دی دردی آئی حکل مار کے آدھے ٹرنا میں ہے گھبران دا تو ہے آج رکو پہلا قدم علی دی دھی دا بازار ہی چاہے پتھران دی بارش لہے پئیے کپڑان دا رنگ سرگون پائے گئے بھیراؤ دی سانگ دو دی ٹھیز حسین دی آنکھاں بندائیں عقل مار کے دیے نام ویر تائیں اکبر چھایا میرے دیریا بس ایک منزل بتاؤ حسین تے قاسم چھایا میرے دیریا تائیں اصغر چھایا میرے دیریا او تیری مقتل آیا وہ میرا ویر دیکھ میں کشتی پیا اجرکم اللہ حسین دی آواز دیے زینب بھیڑ میں غیرت مند ویرا تیرے درد چادر کائری تے کو پتھر پہ لگ دے حسین دی آواز دیے پڑھ قرآن تائیں جیاں کاری کائری حسین قرآن شروع کیتا ہے بھیڑ ٹر دی آندھی آئی کہنے اس گلی نال ونجیا ول اس گلی نال ایک آولا ٹر دا ہویا سیدہ دے مکان دے تلے ہاتھ دے اللہ دارو سیدہ مکان دی چند موجود ہے انجی شولی دے اندر چند پتھر موجود ہے جیت پہلا پتھر مارن دا ارادہ کیتا حسین دی آواز دی سیدہ تو بھی پتھر مرے دی حضرکم اللہ سیدہ تو بھی پتھر مرے دی انجی کوئی بھول پائے گئے اے زمین تے آئیے کہے دیر میں کو جزا میں جانا کی میں جان دی رو گیا تے میں کچھ جان میں سیدہ جلے زینب دلہ اتھائے اسے لے سچے ڈٹھیز والے کبے آدھی آدھی آواز دیئے کیوں پیدے دیئے رو گیا دیئے او کن گیا ہے دے چولے سیکے دے رکھ گیا ایمان